اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ القصص کے حوالے سے۔ اس سے پچھلی دو ہماری ویڈیوز تھیں، اس میں ہم نے سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کے حوالے سے بات کی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے سے بتایا تھا کہ ہم نے جو بقیہ سورہ مبارکہ ہیں اس میں صرف اس کا تعارف اور اس کی مختصر معروضی اور اس کے وہ مختصر سوالات جواب کرنے ہیں۔ تو آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص مکی صورت ہے، اس میں 88 آیات ہیں۔ سورۃ القصص مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری صورت ہے۔ آبجیکٹو بھی بن سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری صورت کون سی ہے، تو یہ ہے کیونکہ اس کی آیت مبارکہ آیت نمبر 85 اس وقت نازل ہوئی جب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اس صورت کی آیت نمبر 25 میں لفظ القصص کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ القصص رکھا گیا ہے۔ قصص کا مطلب ہوتا ہے قصے، کہانیاں۔ سورۃ القصص کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ اس میں مختلف مضامین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سورۃ القصص کے پہلے 5 رکوع میں بہت تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ کیسے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے۔ سارے کا سارا واقعہ اس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ ملے گا۔ سورۃ القصص میں بنی اسرائیل کے ایک شخص قارون کا بھی عبرت ناک واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے، جس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی اور اپنی قوم کی بجائے فرعون کی خدمت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے درست راستے پر آنے کی دعوت دی تھی، لیکن وہ نہیں مانا۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور قارون جو ہے وہ اپنے مال و اسباب کے ساتھ اس دنیا سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس صورت کے اختتام پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی امت کو خصوصیت کے ساتھ یہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کریں۔ ہم نے اس کا یہ تعارف بھی پڑھ لیا، اب اس کے علمی نکات آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پہلا یہ کر سکتے ہیں کہ ظالم لوگ لوگوں کو تقسیم کر کے ان پر حکومت کرتے ہیں۔ حکمت و دانائی اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمتیں ہیں جو خاص بندوں کو عطا ہوتی ہیں۔ ہدایت صرف اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنے چاہیے۔ باقی علمی اور عملی نکات آپ کو یہاں پہ لکھے نظر آ رہی ہیں اسکرین پہ، اس میں سے کوئی سے بھی آپ 2-4 کر لیجئے گا۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں، چونکہ آپ کے سلیبس میں اس کی مشقیں ہی شامل ہیں اور اس کے مختصر سوالات۔ چلیں یہاں سے آپ کی اس کی مشق شروع ہوتی ہے۔ سوال نمبر 1، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ مشابہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ قارون کا تعلق تھا بنی اسرائیل سے۔ نمبر 3، قارون اپنے مال و دولت کو نتیجہ قرار دیتا تھا ذاتی محنت اور علم کا۔ نمبر 4، مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری صورت ہے سورۃ القصص۔ نمبر 5، ہدایت حاصل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ اب ہم اس کے مختصر سوالات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ سوال تو ہر صورت میں آیا ہے، اور یہ سوال نمبر 2 بھی ہر صورت میں آیا ہے، اور یہ سوال نمبر 3 بھی ہر صورت میں آیا ہے۔ تو جو بھی صورت کا نام ہے آپ نام کو ضرور یاد کیجئے گا، کیونکہ نام کی وجہ سے آپ کے کم از کم 3 سوال حل ہوتے ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو مکی صورت ہوتی ہے اس میں عقائد کا ذکر ہوتا ہے، موت کا ذکر ہوتا ہے، قیامت کے بعد کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ نے اس خلاصے میں یاد کر لینا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ سورۃ القصص کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ جواب، اس سورت کی آیت نمبر 25 میں سورت لفظ القصص کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام القصص رکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، سورۃ القصص کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد عقیدہ توحید و رسالت کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 3، سورۃ القصص کے اہم علمی اور عملی نکات میں سے کم از کم 2 لکھیں۔ تو آپ اس میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ حکمت اور دانائی صرف اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اور
ظالم لوگ لوگوں کو تقسیم کر کے ان پر حکومت کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 یہاں پہ آپ کے لیے نئے ہیں۔ تو قارون کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کلاس میں بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ کون تھا۔ بنی اسرائیل کا ایک نافرمان انسان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اس کا تعلق تھا۔ تو مختصر میں آپ کو اس کا تعارف بتا دیتا ہوں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قارون بنی اسرائیل کا ایک انسان تھا جس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی اور اپنی قوم کی بجائے فرعون کی خدمت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے ہدایت کی، تبلیغ کی، تو یہ نہیں مانا بلکہ وہ اکڑ گیا، اور اب یہ شخص اپنے پاس موجود مال و دولت کو اپنی ذاتی محنت اور اپنے علم کا نتیجہ قرار دیتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان اور نعمتوں سے انکار کرتا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ قارون اپنے مال و دولت کے ساتھ اس دنیا سے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہاں پہ بھی دیکھیں سرگرمیاں جو آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ آپ نے بنی اسرائیل کے قارون کے بارے میں پڑھا ہوگا، یہ آپ یہاں پہ کم از کم لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ کیسے پیدا ہوئے، آپ کی والدہ نے کیسے آپ کو صندوق میں بند کیا، پھر آپ کا جو صندوق تھا وہ فرعون کے محل میں جا کے رکھا، اور اس کے بعد فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، انہوں نے کیسے آپ کی تبلیغ کی۔ یہ سارے کا سارا واقعہ آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہی تھی آج کی ہماری کلاس۔ اس میں ہم نے سورۃ القصص کے حوالے سے پڑھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم سورۃ العنکبوت شروع کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔